يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس سے ملنے سے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اللہ کی نشانیاں نہیں مانا، اور اس بات کو نہیں مانا کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھیں گے اور ہمارے رب سے ہماری ملاقات ہوگی. اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ اپنی میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں. واولئک لہم عذاب علیم، اور انہی کے لیے ایک دردناک پینفل عذاب ہے. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار. تو ان کی قوم کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا. اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، لیکن اللہ نے ان کو آگ سے بچایا. یعنی جو دشمن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، انہوں نے تو اپنی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا، دیر بائی مار بھی دیا. یہ دو ہے نا، اقتلوہ او حرقوہ، اس کو قتل کر دو یا جلا دو. جب جلا دیا، جلا کے اپنی طرف سے راکھ کر دیا، تو اپنی طرف سے انہوں دونوں کام کر دیے، جلا کر مار دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس واقعے میں ماننے والوں کے لیے نشانی ہے. اب ہم بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، اور تو ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے باوجود زندہ بچ گئے تھے. کوئی ہے شک ہمیں؟ لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، اس کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. وقال، ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. لوگوں، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں باہمی دوستی اور محبت کے لیے. یہ کیا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں تو اپنے خاندان سے نکال پھینکے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں خاندان سے. اب وہ جو خاندانی تعلقات یا کاروباری تعلقات مینٹین کرنے کے لیے وہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم جو بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ آپس میں جو دنیاوی محبتیں اور رشتے ہیں ان کو نبھانے کے لیے کرتے ہو. ثم یوم القیامت یکفروا، مگر پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کرو گے. وَیَلْعَنُ بَعْضُکُم بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فآمن لہ لوط، ابراہیم پر ایمان لائے، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام یا بھتیجے تھے یا کزن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن عمر میں چھوٹے تھے.
اور انہوں نے جب ان کو باپ نے گھر سے نکال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، یعنی ان کو اللہ کا رسول مانتے تھے اور پھر انہوں نے ہجرت کی، تو انہوں نے بھی ہجرت کی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وقال، اور کہا، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت اختیار کرتا ہوں، یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میں اللہ کے لیے یہاں سے موو کر رہا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ بالادست حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب عطا کیے پوتے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے کے سارے پیغمبر انہی کی اولاد میں سے۔ اب 4 کتابیں ان کی اولاد میں آئیں، صحیفے کئی آئے، تورات بھی بنی اسرائیل میں، انجیل بھی بنی اسرائیل میں، اور زبور بھی بنی اسرائیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسرائیلی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی ہیں۔ اور چوتھی کتاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تو نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہیں، لیکن اولاد ابراہیم تو مشترک وصف ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا، کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں کی دونوں اولاد ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً ابراہیم آخرت میں انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ وصف ہے کہ وہ نیکوں میں شامل ہوں گے، وہ بڑے نیک تھے، یہ عام آیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم سارے اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ بھی پیڑا ہے، وہ بھی منافق ہے، وہ بھی ہوئے، میں بڑا ٹھیک ہوں، میں بڑا نیک آدمی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ساری عظمت کے باوجود قرآن مجید ان کو کہتا ہے کہ کان من الصالحین، انہ کان من الصالحین، یقیناً وہ نیکوں میں سے تھا۔ یہاں فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیک بندوں میں انکلوڈ کیے جائیں گے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ کئی ایکسپلینیشن اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو اصل نیک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو نیک کبھی نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ اپنے اندر جو خامیاں تلاش کرے گا، برائیاں تلاش کرے گا، اور عاجزی پیدا ہوگی اس سے اس کے اندر۔ اس لیے کہ جب انسان اپنی نیکیوں کو کنسیڈر کرتا ہے اور کاؤنٹ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو لازماً یہ خیال آتا ہے کہ میں نیک آدمی ہوں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ بہرحال اس وقت جو درس قرآن سن رہے ہیں بیٹھے لوگ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ماشاءاللہ سب نمازی بھی ہیں، اب ایز کمپیئر ٹو دا ادر پیپل نیک ہے نا آپ۔ جب انسان کی مت ماری جائے گی اور شیطان اس کو اوور پار کر لے گا تو وہ اس کو سب اچھا دکھائے گا، تیرے وقت جمع کوئی نہیں۔ اچھا، آپ اس وقت تعوذ کریں گے اگر آپ کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسی صورت میں ہماری خامیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ، ہماری برائیاں دکھاتا ہے۔ اور جو ہی یہ کیفیت ہوگی تو ہمارے وہ غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی اور ہم ضمیر پہ آ جائیں گے۔ اس دنیا میں انسان کو یہ خیال آنا اور وہ پختہ ہونا چلا جانا کہ میں نیک ہوں، یہ ایک نیگیٹو چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو کبھی نیک نہیں سمجھا تھا، بندہ کہا تھا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے اندر خامیاں ہیں، میرے اندر کوتاہیاں ہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بہت نیک آدمی تھا، وہ بہت نیک آدمی تھا، وہ دنیا میں بھی نیکوں میں شامل کیا جائے گا اور آخرت میں بھی وہ انتہائی نیک بندوں میں شامل ہوگا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا تھوڑا سا اشارہ پہلے کر دیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا، اب باقاعدہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی یاد کرو
جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تمام جہانوں میں کسی نے نہیں کی۔ دو برائیوں کا تذکرہ ہے، ایک تو یہ مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے عورتوں کی بجائے، اور یہ غالباً پہلی قوم تھی کہ جو اس کبھی عمل کے اندر ملوث ہوئی۔ دوسرا یہاں پر آئے گا لفظ ابھی، نادیکم المنکر، بلند آواز سے برائی کرنا۔ اس کی مختلف ایکسپلینیشن جو ہیں وہ مفسرین نے دی ہیں کہ عام طور پر برائی جو ہے وہ بھی چھپ کر کی جاتی ہے، خاص طور پر بے حیائی کا کام جب انسان کرنے لگتا ہے تو تھوڑا سا اس کو حیا ضرور آ جاتا ہے، لیکن جب انسان بالکل بے غیرت بے حیا ہو جائے تو پھر پبلکلی بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ جو شرافت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم سب اپنے ماں باپ کے فزیکل ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوئے، لیکن ہم اس کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ کوئی تذکرہ کر دے ایسا تو ہم اس کا گربان پکڑے گے، تو کی کیا کیوں ہے؟ حالانکہ ہمیں پتا ہے ہماری اولاد کیسے پیدا ہوئی، اور یہی بھی ہمیں پتا ہم کیسے پیدا ہوئے، لیکن ان کے تذکرے نہیں کی جاتے۔ لیکن جب بے حیائی فحاشی حد سے گزر جائے تو پھر انسان، اچھا ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ پبلکلی سیکس کرتے تھے۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں خاص طور پر فحش لطیفے، ان کا پبلکلی بیان اظہار، یعنی اچھی اچھی سیریس کاروباری یا سرکاری میٹنگز کے اندر فحش لطیفے جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں، انجوائے کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم اپنے والدین کا اس پہلو سے تذکرہ بھی پسند نہیں کرتے، اور کچھ بعید نہیں، یعنی کل کو یہ تذکرہ بھی شروع ہو جائے۔ اسی طرح یعنی بڑی سنجیدہ محفلوں کے اندر، بڑی ہائی لیول میٹنگز کے اندر فحش اور گندے لطیفے جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ بلند آواز سے بے حیائی کا معاملہ کر۔ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کی طرف بڑھتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستے کاٹتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جائز راستہ کھولا ہوا ہے انسان کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کو کاٹ دیتے ہو اور غلط راستے جو اختیار کرتے ہو۔ یہ ایک سطحی سا مفہوم ہے، لیکن اکثر جو مفسرین نے اسے مفہوم لیا ہے کہ یہ ڈاکے بھی ڈالتے تھے اور رازنی بھی کرتے تھے، راستے کاٹنا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنكَرَ، یہ میں نے بیان کر دیا۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا، تو ان کی قوم کا اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا۔ ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، چھڑ پڑے سانو بہت نصیحتاں نہ کر، اور اللہ کا عذاب لے آ اگر تو واقعی سچا ہے۔ یعنی اس کو بھی آپ اپنے محاورے میں لے کے آئے، اور جڑا سب کرنا کر لے، تو روز تڑیاں لاندہ رہنا سانو، تو اگر سچے ہو تو لاؤ عذاب۔ کہتے ہو آئے گا، کب آئے گا؟ آج ہی لاؤ، شام کو کیوں، ابھی کیوں نہیں، کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ اب تو میری مدد کر اس مفسد فسادی قوم کے مقابلے میں۔ دوسرے مقامات پر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اخرجوہم من قریتکم، سرداروں نے کہا کہ آل لوط کو، لوط کے ایمان لانے والوں کو نکال دو اپنی بستی سے باہر، کڈور بستی سے باہر۔ بڑے حاجی پھرے بنے پھرتے ہیں، انہم اناس یتطہرون، بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں۔ یہاں اس کے لیے چھوٹا سا ورژن آیا ہے کہ ان کا جواب بیان نہیں کیا گیا، بلکہ
حضرت لوط علیہ السلام کی دعا نقل کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس فاسد قوم سے نجات دے، میری مدد کر ان کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی اکثر جو ہے وہ اکٹھی آتی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان کے بھتیجے یا کزن تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ دوسرا زیادہ جو تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر، وہ کیا ہے کہ وہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، وہی آگے قوم لوط کی طرف جانے والے تھے ان پر عذاب لے کے آنے کے لیے۔ اب وہی واقعہ یہاں پر پھر ذرا باش آ رہا ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے مہمان ابراہیم کے گھر آئے خوشخبری لے کر، قالوا انا مہلکو اہل ھذہ القریہ، تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، نرپایا انہوں نے۔ قال ان فیہا لوطا، تم اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، اس میں تو لوط رہتا ہے۔ قالوا نحن اعلم بما فیہا، فرشتے کہنے لگے ہمیں خوب پتا ہے کہ اس میں کون کون رہتا ہے۔ وَلَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم بچا لیں گے اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، اس کے اہل و عیال کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی ایک بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو۔ اب اگلا سین آ گیا، وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے سے پہلے اس قوم پر پورا اتمام حجت کیا، یعنی جو ان کا اصل مرض تھا کہ وہ عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف بڑھتے تھے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ اس کے مضر اثرات کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح انسان کی وہ ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور عام جو انفارمیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کا وکٹم عام طور پر ٹین ایج کے لڑکے ہوتے ہیں۔ وہ شاید ان لوگوں کے لیے زیادہ پسندیدہ ایک چیز ہے، لہذا اس کا خاص طور پر معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں داخل کیے تو اللہ تعالیٰ نے کی ان کی شکلیں جو ہے وہ ٹین ایج خوبصورت لڑکوں جیسی بنا دی۔ اب یوں ہی داخل ہوئے، انہوں نے بستی میں داخل ہوتے لوط علیہ السلام کا گھر پوچھا۔ اب جو دو تین بندے بیٹھے تھے جن سے گھر پوچھا تھا، انہوں نے پورے شہر میں خبر دھما دی کہ اج لوط دے گھر بڑے سونے منڈے آئے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے سارے جو سرداران تھے، انفلوئنشل لوگ، وہ سارے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور تقاضا کرنے لگے کہ منڈیاں نو ساڈے حوالے کر دے۔ یہ آخری انتہا کو پہنچ گئی نا بات، کہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے پورے پہلے بھی مستحق تھے، لیکن ایک فوری جو چیز ہے جس کو سن کر ایک عام آدمی بھی کہے کہ ہاں وہ اسے جوگے سن، انہوں نے ہونا چاہتے تھے دینا، وہ کیا ہے کہ کچھ پرانی روایات ہیں، یعنی نیکی برائی عبادت سے ہٹ کر وہ کیا ہے کچھ اخلاقی اقدار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 میں ملا عمر نے جب امریکہ تقاضا کر رہا تھا کہ اسامہ کو ہمارے حوالے کرو، تو ملا عمر نے علماء کا ایک بڑا جنگ جو ہے بٹھا دیا، 500 کے قریب علماء مفتیان کرام پورے ملک سے لا کر کابل میں بٹھا دیے کہ تم باہم مشورہ کر کے مجھے رائے دو کہ میرے لیے دینی حکم کیا ہے، کیا میں اس کو نکال سکتا ہوں یا امریکہ کے حوالے کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے تمام علماء نے کہا کہ نہیں، امریکہ کے حوالے کرنا آپ پر ضروری نہیں ہے۔
البتہ اسامہ کو خود چاہیے کہ وہ یہاں سے چلا جائے. ظاہر ان کی تو رائے تھی نا، اب فیصلہ تو ملا عمر نے کرنا تھا اپنی کونسل میں. تو ملا عمر نے فیصلہ دیا کہ نہیں، یہ ہماری افغان روایت کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے کہیں کہ آپ چلے جائیں، اور تاریخ لکھ دی. اب یہاں کیا ہے، یعنی ان کی عام روایت بھی یہ تھی کہ کسی کے گھر مہمان آئے تو ان کو تنگ نہیں کیا جاتا. انہوں نے کیا کیا، اس عام روایت سے بھی ہٹ کر ان سے تقاضا شروع کیا کہ یہ لڑکے جو ہیں وہ ہمارے کام کے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو ولما جات رسولنا لوطا سیئ بہم، تو جب ہمارے پیغمبر لوط کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو بڑا اسٹریس ہوا، اس سے بڑے ناخوش ہوئے. وضاق بہم ذرا، اور ان کا دل تنگ ہوا لوط علیہ السلام کا اس سے کہ کیا کر رہے ہیں، کو بندے نکال کرو. وقالو، اب فرشتے کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، آپ ڈریے مت اور غم نہ کھائیے. انا منجوک و اہلک، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نکال لیں گے. الا امراتک، سوائے آپ کی ایک بیوی کے. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی. اچھا، یہ دونوں جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، تو انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں. اور جب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو پھر انہوں نے بھی نہیں پہچانا کہ فرشتے ہیں. بلکہ لوگ جب تقاضا کر رہے ہیں تو وہ پریشان ہونے کہ میں کیا کروں، کوئی بندوں والی حرکت ہے ان کی. اسی جب وہ بہت زیادہ پریشانی اور سٹریس میں تھے، اور ان کے ساتھ جو مظاہرین باہر کھڑے تھے، سرداران باہر کھڑے تھے، ان کو جواب سوال کر رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ گھبرائیے مت، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور عنقریب ہم ان کا بندوبست کرنے آئے ہیں، عنقریب کر لیں گے ہم ان کا بندوبست. انا منزلون علی اہل ھذہ القریۃ رجزا من السماء، یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، ان کے اس فسق کی وجہ سے، ان کی اس نافرمانی، اس باغیانہ طرز عمل کی وجہ سے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور ہم نے ان میں ایک نشانی رکھ دی، بینۃً، واضح نشانی، لِقَوْمٍ یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے. نشانیاں اپریشیٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی کو اپریشیٹ کرنا، اس میں علم کاؤنٹ نہیں کرتا، معلومات کاؤنٹ نہیں کرتی. یہاں تک کہ برائی سے بچنے کے لیے بھی معلومات کاؤنٹ نہیں کرتی. انسان کا سینسیبل ہونا کاؤنٹ کرتا ہے. اور سینسیبل کوئی الٹریٹ بندہ بھی ہو سکتا ہے اور کم پڑھا ہوا بھی ہو سکتا ہے. سینسیبل کون تھا؟ ون ہو از ان سینسز. اس کے مقابلے میں کوئی شخص پی ایچ ڈی ہے، بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹر ہے، ایف سی پی ایس ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایم بی اے ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا اس نے بزنس مینجمنٹ میں، لیکن ہی از ناٹ ان سینسز. اکثر وہ سینسز میں نہیں رہتا، ٹیمپر لوز کرتا ہے اور گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کو کمپیئر کیجیے، ون ہو از ان سینسز اینڈ ریمین ان سینسز. یہ قومی یعقلون جو ہے، یہ اصل میں یہ لوگ ہیں جو جذباتی نہیں ہوتے، اپنے سینسز میں رہتے ہیں، سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، سوچ سمجھ پر ایکٹ کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جو خود اپنے جذبات میں بہہ جانے والا ہو وہ ان نشانیوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف بھی اپنے بندے، اپنے پیغمبر شعیب کو بھیجا. فقال، تو انہوں نے بھی فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے مدین کی طرف. یہ مدین کا جو شہر یا قصبہ ہے، یہ دو بڑے تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا. یعنی ایک راستہ
شمالن جنوبن اور ایک شرقن غربن تھا، اور دونوں یہاں پر ملتے تھے مدین کے اوپر۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ظاہر ہے ہر چار طرف سے جو دکاندار آتے ہیں بڑی منڈی میں مال لینے کے لیے اور پھر اپنی طرف چلے جاتے ہیں، تو ان کو ایک جگہ اگر مل جائے تو ان کو چار طرف نہیں جانا پڑتا۔ آپ سمجھتے ہیں خوب اس بات کو۔ اب انہوں نے وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھی، ہب بنا لیا، دکانیں بنا لی، اور جو چاروں طرف سے مال آتا تھا وہ وہاں سے خرید کر ان تاجروں سے وہ اپنی دکانوں پر رکھتے تھے، اور پھر اس میں سے من مانی کرتے تھے۔ منوپلی ہو گئی نا۔ اور اگر سارے دکاندار جو ہیں وہ ایک جگہ کے ایکا کر لیں تو پھر جو کسٹمر ہے وہ سفر کرتا ہے، یا کوئی ایک ہی چیز ہے جو ایک ہی دکاندار کے پاس ہے وہ بھی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ تو اب یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، پیسے جو ہے وہ کلو کے لیے، اور اس میں سے 50 گرام ہر پیکٹ میں سے کم کر لیا۔ کرتے کرتے ظاہر بات ہے کہ چوری تو پنجابی کا محاورہ ہے نا، ککھ دی بھی چوری تو لکھ دی بھی چوری۔ اب وہ ہر پیکٹ میں کلو کے پیچھے 50 گرام 10 گرام 30 گرام جو ہے وہ شارٹ کرتے ہوں گے، سے آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، لیکن کرتے کرتے بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جو دکاندار خریدنے والا جو کسٹمر ہے وہ سوچتا ہوگا کہ چلو یار میرا پیٹرول بچ گیا، اینے میری ہیسل بچ گئی، ایک کوئی جگہ سے مل گیا، پتہ بھی ہے کہ اب یہ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے، جس کے لیے کہ پھر یہ ہیرا پھیری پروموٹ ہوتی ہے، ورنہ جس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیرا پھیری کر رہا ہے وہ وہاں سے مال نہیں لے گا، لیکن کوئی نہ کوئی اس کی مجبوری ہوگی یا ان کی مجبوری ہوگی کہ وہ مال اسی سے یا ان لوگوں سے لیں گے۔ تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائیو اللہ کی عبادت کرو اور آخری دن کے آنے کی امید رکھو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہ بھی فساد ہی ہے نا، ناپ تول میں کمی کرنا فساد ہے، ملاوٹ کرنا فساد ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، لیکن انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دیا اپنے کو، اور ان کو پکڑا ایک زلزلے نے، زلزلے کے عذاب نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ یہ دھماکے جتنے ہوتے ہیں، دھماکہ ہوا، کوئی شخص ریڑھی پہ بیٹھا تھا، کوئی ریڑھی کے پاس کھڑا سودا خرید رہا تھا، کوئی دکان میں داخل ہو رہا تھا، کوئی دکان میں سے نکل رہا تھا، کوئی سودا خرید رہا تھا، یعنی جس حال میں تھے اسی جگہ وہ گر پڑے، کوئی اس پر طرف گر پڑا، کوئی اس طرف گر پڑا، کوئی یوں گر پڑا، تو وہ اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور یہی حال ہوا قوم عاد کا بھی، قوم سمود کا بھی۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، چنانچہ اللہ نے تمہارے لیے وہ واضح کر دیے، تمہاری نظروں کے سامنے ہیں کہ ان کے ویران گھر وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، تم دیکھ سکو کہ ان کا کیا حال ہوا تھا۔ کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ٹیکسلا کے کھینرات ہیں، جب موٹر وے نہیں بنی تھی، ہمیں سے جو شخص بھی پشاور کی طرف جاتا تھا، سوات جانا چاہتا تھا، وہ اس کے پاس سے گزرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو سینس دے گا وہ وہاں سے نصیحت حاصل کرے گا، باقی انفارمیشن لے کے چلے جائیں گے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جی 5000 سال پرانی تہذیب ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ ہاں 5000 سال پرانی تہذیب ہے۔ وہاں لکھا ہے جس کی دیواریں دیکھیں 3 فٹ چوڑی دیواریں ہیں، ہم نے اپریشیٹ کیا، ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں سوچنے کی توفیق ہوئی کہ اتنی موٹی دیواروں کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے کیسے دوچار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ مجھ سے آپ سے مشورہ کر کے نہیں آتا کہ جی کیسے میں اس قوم کو تباہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو سب طریقے آتے ہیں، اور جو مختلف قومیں تباہ ہوئی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، اتنا پانی، اتنی بارش کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، تصور تو کریں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے قوم کو لے کر، اللہ نے سمندر پھاڑ دیا، خشک ہو گیا،
گزر گئے، پیچھے پیچھے فرعون اور اس کی فوج بھی آ گئی، اللہ نے حکم دیا پانی کو، چلو بھائی، پانی چل پڑا، دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری فوج ڈوب گئی۔ قوم عاد پر زوردار آندھی آئی اور قوم سمود زلزلے کا شکار ہوئی، دھماکہ ہوا اور وہ غاروں میں پڑے رہ گئے۔ یعنی قوم سمود نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ کیوں گھر بنائے تھے؟ آپ سمجھیں اس کو کہ قوم سمود سے پہلے قوم عاد ہے، وہ تیز آندھی کا وکٹم بنے تھے۔ اب انہوں نے یہ پہاڑوں کے اندر گھر بنائے کہ تاکہ آندھی تنگ نہ کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس صرف آندھی تو نہیں ہے مارنے کے لیے، زلزلہ آ گیا۔ تو وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کو ان کی کرتوتیں بڑی پرکشش بنا کے دکھائی تھی کہ تم بڑا تیر مار رہے ہو۔ ہم میں سے دنیا میں ہر شخص دنیا میں کچھ مقام حاصل کرتا ہے، اس کو یہ غلط فہمی شیطان ڈالے ہی رکھتا ہے کہ تم بڑی شے ہو، تم بڑی شے ہو، تم بڑی شے ہو۔ یہاں تک کہ وہ ظالم جو انسانوں پر ظلم ڈالتے ہیں، انہیں نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ ظلم کر رہا ہے، وہ اس پر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح ماریا ہوں، ایسی تیسی پھر کر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دل ہی دل میں بھی اکیلا بیٹھا ہوا نا کوئی ظالم آدمی تو وہ کر رہا ہوگا، یعنی تنہائی بیٹھا ہوا جو وہ انجوائے کر رہا ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں۔ حالانکہ ظلم کو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے ظلم کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا۔ اور شیطان نے ان کو اعمال ان کے پرکشش بنا کے دکھائے، فصدہم عن السبیل، اور انہوں نے سیدھے راستے پر آنے سے لوگوں کو روکا، وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے، آنکھیں تھیں ان کے پاس، 6x6 تھی نظر ان کی، لیکن وہ حق اور باطل میں پہچان نہیں کر سکے۔ وقارون وفرعون وہامان، اور ہم نے تباہ کیا قارون کو، فرعون کو اور حامان کو بھی۔ یہ کون ہے؟ ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے۔ قارون یہ اسرائیلی تھا لیکن مالدار آدمی تھا، لہذا اپنی قوم کے انٹرسٹ کے خلاف فرعون کا دوست تھا۔ حامان یہ فرعون کا وزیر اعظم تھا، اور فرعون کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین پر تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے قابو سے نکل کر بھاگ جانے والے نہیں تھے، سبقت لے جانے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور کچھ پر ہم نے پتھروں کا میم برسایا، قوم لوط۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے کچھ کو ایک زوردار آواز نے آن پکڑا۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، یہ قارون ہے، اور ان میں سے کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کیا، یہ قوم نوح ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اصل میں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بناتے ہیں، ان کو دوست بناتے ہیں، كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ یہ ڈاور جو ہوتا ہے نا، جالے بناتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ 2-4 دن آپ جو ہے وہ کسی کونے کو ٹچ نہ کریں تو وہ کونا پہلے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جالوں سے کور ہو جائے گا۔ آپ مہینہ بھر جو ہے کسی گھر میں داخل نہ ہو تو معلوم ہوگا کہ وہ سارے ہی جو ہے وہ جالوں سے بھر گیا ہے۔ یہ مکڑی بڑی جلدی سے جالے بناتی ہے۔ تو ایک طرف اس کے جالے کا کمال کیا ہے کہ چھوٹے موٹے پتنگے جب اس میں پھنس جاتے ہیں تو بس پھر وہ ڈاور کی خوراک بن جاتے ہیں، وہ انہیں کھاتا ہے۔
لیکن خود اتنا کمزور ہے، اس کو بھی زوم ہوتا ہوگا نا کہ ایسا پھڑ لینا میں تمہیں، یعنی جو چھوٹے موٹے جو پتنگے ہوتے ہیں جو اس میں پھنس جاتے ہیں تو ڈاور ان کو کہتا ہوگا نا کیوں بچ کے دکھا میں نے، اپنا حال کیا ہے، اس کو پھونک مارے تو جھلا اڑ جاتا ہے۔ تو انا اوہن البیوتی لا بیت العنکبوت، یقیناً سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ مضبوط سہارا ہے، وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کمزور پر سہارا لے گا تو کمزور خود گر جائے گا، تو یہ بھی اس کے ساتھ گر جائے گا۔ تو ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جان لیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان آیات سے سینس حاصل نہیں کرتے، سینسیبل نہیں بنتے مگر علم والے جو بات کو جانتے ہیں۔ یہاں آپ سمجھ لیں کہ یہ معلومات والے نہیں ہیں، علم والے۔ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے؟ معلومات ملٹیپل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتی ہیں، ایک آپ کے میں یہ انفارمیشن ہے، ایک دوسری انفارمیشن ہے، ان سب کو ملا کر آپ ایک انفرنس نکالتے ہیں، ایک نتیجہ نکالتے ہیں، وہ سنگولر ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ معلومات ملٹیپل ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے جو ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر وہ علم بن جاتا ہے۔ یعنی ایک کی تھی کہ بڑا خطرناک، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، نہیں ایڈی بھی خطرناک نہیں۔ اب اس میں سے آپ نتیجہ، اگر نتیجہ آپ کا یہ نکلے گا کہ یہ جو خطرناک والی بات ہے یہ زیادہ صحیح ہے، تو آپ اس کو خطرناک فیصلہ کریں گے اور بچیں گے۔ اور اگر آپ سمجھیں گے نہیں نہیں ایویں پروپیگنڈا ہے، ایڈے خطرناک نہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کو اختیار کر لیں گے۔ تو آپ کا جو عمل ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، معلومات کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جو بندہ جو ہے وہ معلومات میں الجھا رہتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اور جو معلومات سے نتائج اخذ کرتا ہے وہ پھر آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ دنیا میں کوئی راستہ جو ہے یہ خطرات سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ سڑک پر جائیں گے، خطرہ ہے نا ایکسیڈنٹ ہو جانے کا، لیکن کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں وہاں جانا؟ جاتے ہیں۔ مل کے اندر حادثات نہیں ہوتے تو کیا سب لوگ مل چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی انسان ایک انفرنس نکالتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ نہیں خطرہ کم ہے لیکن امکان ہے نکل جانے کا، تو انسان اس میں نکل جاتا ہے۔ تو وما یعقلها الا العالمون، اس سے سینس حاصل نہیں کرتے مگر وہ جو علم رکھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں ماننے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے، شومی سنڈروم، اس کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ ماننا یہ شرط اول ہے، جو مانے گا وہ ان کو سمجھے گا، اور جو ماننے سے انکار کر دے گا پھر یہ چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مان لے گا کہ ہاں، پھر آہستہ آہستہ وہ راز کی باتیں جو ہوتی ہیں کہ جو انسان کی سمجھ میں نہیں، یہی تقاضا ہے نا ہمارے، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ بلائنڈ ہوتا ہے، بلائنڈ فیتھ۔ تو جب ہم ایک موٹا سا جو پہلے تقاضا کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہے، دل نے گواہی دے دی کہ ہاں یہ قرآن مجید ان کا کلام ہے، یہ نشانی ہے، یہ بڑی سینسیبل باتیں کرتا ہے، تو اس کے لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک اعلیٰ انسان ہوں گے۔ پھر سیرت النبی ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی، سب سے بڑا عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، دل نے گواہی دے دی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، جب ہم ایمان کے ساتھ انہیں پڑھیں گے تو گریجولی وہ بھی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی، لیکن بغیر ایمان کی کوئی ایک نشانی بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔